السلام علیکم دوستوں آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی شور مچا ہوا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن دوستوں سچائی کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا امام مہدی کے آنے سے قبل دنیا میں کیا کیا واقعات آئیں گے ہوں گے، اور امام مہدی کے آنے سے قبل بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ مفتی سلمان اجری صاحب کی یہ ویڈیو ہے، انہوں نے اس میں پورا واقعہ بیان کیا ہے، نقشہ بیان کیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کن کن حالاتوں میں ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پر بنے رہیں۔ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں، وہ کٹ پتلی ہے، کبھی اس کو امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی چائنا ہانکتا ہے۔ تو یہ عرب میں کوئی اسٹرانگ حکومت، مضبوط حکومت نہیں ہوگی، اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو سب اکثر ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے۔ جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الایمان لا یأزر الى المدینہ کما تأزر الحیۃ الى جحرها۔ ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسے ہی آ جائے گا جیسے سانپ اپنی سوراخ میں واپس آتا ہے۔ ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت مجبور ہو چکے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء صلحاء سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے۔ امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمایا، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا، اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے۔ اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے، اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے۔ جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے، مریں گے، جیلوں میں جائیں گے۔ یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لے، امام نہ بنا لے۔ اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں، تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں، مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، یہی رمضان کا موقع، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے قریب لوگ۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جتنے دنیا میں ابدال، اقطاب، اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے۔ مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت، اور طواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو، اور ان کو پکڑ لیں گے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں۔ امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں، امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں، پھر واپس یہی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روضہ رسول پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے۔ یہ انقلاب کا دور ہے، جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی، جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا میں، اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، ابھی تو نہیں ہے، یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی، اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ۔ قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ امام مہدی
مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو قلت تھی، جو چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام، بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی، سارے کفار، عیسائی، یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے۔ ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی تقریباً یہ 9,60,000 کی تعداد بنتی ہے، کفار و مشرکین کی 9,60,000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا۔ اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے، پہلے دن مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں، اور ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی، اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے 1/3۔ دوسرے دن 1/3 شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی صاحب نے امام مہدی کے ظہور کی پوری نشانیاں بتا دی، کیسے حالات ہوں گے، کیا کیا حالات ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، ان کا ظہور ہوگا اور کن جگہ پہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔